ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين۔ حمد و ثنا و صلاۃ و سلام کے بعد محترم سامعین، آج میں آپ کی توجہ انتہائی اہم مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جو شخص روزہ رکھ کر نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر کیا احکامات ہیں۔ ایک شخص روزہ رکھتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، اب اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک سب سے بڑا اعمال میں سے سب سے بڑا رکن ہے، اور دین اسلام کے ارکان میں سے دوسرا بنیادی رکن ہے۔ جس طرح کہ سنن ترمذی کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق کوئی ذات نہیں ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی غوث، کوئی داتا یا کوئی مدد کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اس بات کی گواہی دینا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دینا، یہ دین اسلام کی سب سے پہلی بنیاد ہے۔ جس انسان نے دین اسلام کی اس پہلی بنیاد کو قبول نہیں کیا دل و جان سے، زبان سے، تو اس انسان کا اسلام اور اس انسان کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان کلمہ شہادت نہیں پڑھتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی نہیں دیتا، تو وہ دنیا کے اندر رہ کر جتنے مرضی اعمال کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، حج کرتا رہے، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، عود پہاڑ جتنا سونا قربان کر دے اللہ کے راستے میں، لیکن اس کو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری بنیاد جو ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، تیسری زکوٰۃ ادا کرنا، وصوم رمضان، اور چوتھی رمضان کے روزے رکھنا، وحج البیت، اور 5ویں جو بنیاد ہے وہ بیت اللہ کا حج ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ اگر انسان جائے کہ سب سے پہلی بنیاد جس انسان کے اندر نہیں ہے، یعنی کلمہ شہادت اس انسان نے نہیں پڑھا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس انسان نے اس چیز کا اقرار دل و جان سے، زبان سے نہیں کیا ہوا، تو اس کا نماز، اس کی حج، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے، کسی چیز کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر وہ رفائی کام کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کو کسی قسم کا کوئی نیک اعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے پہلی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اب اسی طریقے کو آگے چلائیں تو دوسری بنیاد نماز ہے۔ اگر انسان دوسری بنیاد کے اوپر عمل نہیں کر رہا یا دوسری بنیاد کا انکاری ہے، جو انکاری ہے اس کا تو معاملہ ہی ایک الگ ہے، یعنی جو دین اسلام کی بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد کا بھی انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ تو پکا کافر انسان ہے۔ تو جو انسان یعنی کہ عملی طور کے اوپر انتہائی کمزور ہے، وہ نماز ادا نہیں کرتا، بے نماز ہے، انکار بھی نہیں کرتا لیکن ہے بے نماز، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے ایمان اور اسلام کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یعنی اس کو ہم کافر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے دیگر نیک اعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کسی نیک عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر انسان نماز نہیں پڑھتا۔ تو جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا زکوٰۃ دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کا حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت جو صحیح مسلم کے اندر ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان بین الرجل والکفر والشرک وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ آدمی کے یعنی مسلمان آدمی کے کفر اور شرک کے درمیان اگر کسی چیز کا فرق ہے تو وہ نماز کے چھوڑنے کا فرق ہے. یعنی انسان نماز چھوڑ دے گا تو وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کفر اور شرک کے درجے کے اوپر پہنچ جائے گا. تو اس حدیث کو بھی مد نظر رکھیں. اور دوسری جو ترمذی شریف کے اندر سیدنا عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ کا قول ہے وہ صحیح سند کے ساتھ، وہ فرماتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے یعنی اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے اہل ایمان کے لیے معیار ایمان قرار دیا ہے کہ تم ان جیسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ایمان ہیں. ان جیسا ایمان ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے اعمال کی قبولیت ہے. اگر ان جیسا ایمان نہیں ہے تو ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اعمال میں سے کسی عمل کو چھوڑنے کے اوپر اتنا سخت فتویٰ صادر نہیں کیا کرتے تھے، یعنی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کرتے تھے. نماز کا جو تارک تھا اس کے اوپر صحابہ کرام کفر کا فتویٰ لگاتے تھے، یہ انسان کافر ہو گیا ہے، یہ انسان منافق ہے جو نماز نہیں پڑھتا. تو اس حدیث کو بھی مد نظر رکھا جائے اس معاملے میں. اور جو چوتھی حدیث ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی ترمذی شریف کے اندر ہے کہ لمبی حدیث ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں راس الامر الاسلام، کہ تمام معاملات کا جو سر ہے وہ اسلام ہے. وعمودہ الصلاۃ، اور اس اسلام کا جو ستون ہے، پورے اسلام کا جو ستون ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں وعمودہ الصلاۃ، وہ نماز ہے. پورے دین اسلام کا ستون نماز ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین اسلام کے سب سے بنیادی اور سب سے بڑا مرکزی جو یعنی ستون ہے وہ نماز کو قرار دیا ہے. اب جو شخص اس ستون کو گرا دے گا یعنی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا باقی دین اسلام کا کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس کے جو نماز نہیں پڑھتا اس کے روزہ رکھنے کا، اس کے نیک اعمال کرنے کا، اس کے زکوٰۃ ادا کرنے کا، اس کے حج کرنے کا، یا اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، یا دیگر نیک اعمال کرنے کا اس انسان کو کیا فائدہ ہے جس انسان نے دین اسلام کے ستون کو ہی ڈھا دیا ہے، ستون کو ہی گرا دیا ہے؟ اس انسان کے دیگر اعمال کا کیا فائدہ ہے؟ تو ان احادیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو. یعنی جو شخص نماز کو چھوڑتا ہے وہ شرک اور کفر کے راستے پر چل نکلتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کھلم کھلا انکار کرنے لگ جاتا ہے اور کھلم کھلا اللہ کی ذات کا کفر کرنے لگ جاتا ہے. نماز ایک کفر اور شرک کے راستے پر انسان کو، یعنی نماز کا جو ترک ہے وہ انسان کو کفر اور شرک کے راستے پر چلا دیتا ہے. لہٰذا میں اپنے سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ کسی حال میں بھی نماز کو نہ چھوڑیں، یعنی رمضان ہے یا غیر رمضان ہے، کیونکہ ہماری آخرت کی یعنی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے اوپر رکھا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ نماز ہے. اگر انسان اس نماز والے پرچے میں پاس ہو گیا تو باقی تمام اعمال میں اس کو پاس کر کے اس کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا. اور اگر انسان کی نماز والا معاملہ برباد ہوا، اس کے تمام اعمال کو برباد کر کے اس کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا. اور جہنم کے اندر بھی جا کر دیکھیں کہ جہنم کے اندر بھی جا کر مجرم خود اس بات کا اقرار کریں گے کہ ہاں ہم بے نماز تھے، اس لیے آج ہمیں اللہ نے جہنم کے اندر پھینک دیا ہے. قرآن مجید کے اندر جنتیوں اور جہنمیوں کی جہاں پہ ملاقات کا ذکر ہے وہاں پہ ان کے کچھ سوال و جواب بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کہ جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کے اندر لانے والی کون سی چیز ہے؟ تو جہنمی آگے سے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلا جو اپنے جس جرم کا اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے، وہ کیا ہے کہ قالوا
قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازیوں کے ساتھ نہیں تھے، یعنی نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آج ہمیں جہنم کے اندر جلنا پڑ رہا ہے، جہنم کی بربادیاں آج ہمیں سہنی پڑ رہی ہیں، جہنم کے انگارے اور جہنم کی بڑھتی سلگتی آگ کے حوالے آج ہمارا جو جسم ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے ہمیں رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اپنی آخرت کی کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز کی پابندی کرنی چاہیے، ہر صورت میں، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ اور رمضان کے اندر تو کہیں زیادہ اس کا خیال کرنا چاہیے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح اس سے پہلے جو یعنی فرضی نمازوں سے پہلے جو سنتیں ہیں، بعد میں جو سنتیں ہیں، اور اسی طرح نوافل نماز، اور اسی طرح یعنی کہ ہمیں ذکر و اذکار، ان چیزوں کی ہمیں تو رمضان کے اندر تو بہت زیادہ پابندی کرنی چاہیے، غیر رمضان میں بھی کرنی چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں انسان روزے کی حالت میں ہو اور وہ نماز نہ پڑھے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو رمضان کی روزے کی حالت میں جو شخص نماز نہیں پڑھتا، ان احادیث کی روشنی میں اور قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں اس انسان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ وہ انسان یعنی اسلام اور کفر کے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہے، اگر اس کو ہی انسان ادا نہیں کر رہا تو پھر اس کے دیگر اعمال کیسے وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔